خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اور اے بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے برائی سے بھلائی، یعنی فرام بیڈ ٹو گڈ۔ بائبل مقدس میں مقدس پالوس رسول ہی نے یہ لکھا ہے کہ سب چیزیں مل ملا کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور پرانے عہد نامے میں سب سے بڑی مثال مقدس یوسف کی ہے کہ اس کے بھائیوں نے گو کہ اس کے ساتھ برا کیا، لیکن خداوند نے پوری قوم کو بچانے کے لیے ایک بھلائی کا انتظام کیا اور وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ سو آج یہی بات مقدس پالوس رسول یہ بتانا چاہتے ہیں، اور ان 3 آیات میں 3 نکات بیان کیے گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مقدس پالوس رسول پہلی بات یہ سکھا رہے ہیں کہ میری قید میری انجیل کی آزادی کا سبب بنی ہے، یعنی میری قید، میرا مقید ہونا، جیل میں جانا انجیل کی بشارت کا سبب بنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح میں میری پہچان ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے قید ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تیسری بات وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس ڈیووشن کو سننے والے انکرج ہو جائیں، جیسے فلپی کی کلیسیا ہے، وہ اس خط کو پڑھیں اور وہ حوصلہ پا کر بشارت کے کام میں اور زیادہ دلچسپی لیں۔ یہ 3 باتیں جو ہیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ مقدس پالوس رسول کی قید جو ہے وہ بشارت کا وسیلہ بن گئی ہے۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد زندگی پھولوں کا سیج نہیں ہوتی، زندگی کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان یسوع مسیح کو قبول کر کے وہ اپنے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیتا ہے، انسانی خواہشات کو دبانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ معاشرے میں لڑائی کرتا ہے کیونکہ وہ سچائی پر قائم ہے۔ اس طرح سے وہ ہر روز روحانی جنگ میں ہوتا ہے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اے بھائیو، یعنی اے ایماندارو، بھائیوں سے مراد ایماندارو، اے ایماندارو، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی کا باعث بنا۔ ترقی کے لیے ناظرین جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے پروکوپن۔ پروکوپن جو ہوتا ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک فوج دوسری فوج پر چڑھائی کے لیے آگے بڑھتی ہے، یعنی حملہ آور فوج جو ہوتی ہے وہ کسی دوسری فوج کو شکست دینے کے لیے ایک فوج آگے بڑھتی ہے، ایڈوانس کرتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پروکوپن۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ میری قید جو ہے وہ ابلیس کی فوجوں کو شکست دینے کے لیے سبب بنی ہے، میری بشارت جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سو یہاں بتایا گیا ہے کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا، یعنی جو میری قید ہے وہ انجیل کی بشارت کا سبب بنی ہے۔ میں شکست دے رہا ہوں ابلیس کو اپنی قید کے وسیلے سے، سچائی کے وسیلے سے، بشارت کے وسیلے سے، اور میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، حالات کیسے بھی ہوں۔ مسیحی ایماندار کے لیے اور مبشر کے لیے جو بشارت کرنا چاہتا ہے، حالات اس کے خلاف بھی ہوں تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ابلیس
اور اس کی نکمی دھوم دھام کو شکست دینا ہوتا ہے، وہ بشارت کے کام کو بڑھاتا ہے۔ یہ پہلا نکتہ ہے۔ 13ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قیدی ہوں۔ ناظرین، جب روم میں کسی کو قید کیا جاتا تھا تو اس کا جو سیل ہے اس کے اوپر اس کا جرم لکھا جاتا تھا، اور پولس رسول نے کہا ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری وہ دستاویز ہم سے مٹا دی ہے کیونکہ ہم گناہگار تھے۔ یہاں پولس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میری قید کے باہر جو سیل ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ بشارت کی وجہ سے، یہ انجیل کی وجہ سے قید ہے، یعنی اس کا جرم نہیں ہے، جرم اگر ہے تو وہ یسوع مسیح کی بشارت ہے۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ ورکنگنائزڈ بائی چارج، یعنی اس کے اوپر جو چارج لگا ہے، جو اس کے اوپر الزام لگا ہے، جو جرم لگا ہے، جو فرد لگی ہے، وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس نے دنیا کے خلاف گناہ کیا ہے یا دین کے خلاف گناہ کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر جو فرد لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انجیل کی بشارت کے لیے قید ہے۔ اس وجہ سے وہ پہچانا گیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا قیدی ہے۔ دوسری بات جو ریکگنیشن ہے، جتنے ہائی آفیشلز ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ، اس کے گارڈز جو ہیں، وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں یار اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ یہ انجیل کی بشارت کے لیے مقید ہے۔ سو یہ اس کی پہچان ہو گئی ہے۔ اور تیسری پہچان ہوئی ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ مقید ہیں، جو اس کے ساتھ قیدی ہیں، اس کے ساتھ جیل میں ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جرم کیا ہے، تو نے تو جرم ہی نہیں کیا، تو کیوں قید ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ انجیل کی بشارت کے لیے مقید ہے۔ یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں مقدس پولس رسول کہ نہ صرف اس کی قید انجیل کی بشارت کا سبب بنی ہوئی ہے بلکہ اس کی قید یسوع مسیح کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ہم جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے بشارت کو بڑھانا ہے اور ابلیس کو شکست دینی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، مشکل ہوں، آسان ہوں، ہم نے پہچان بنانی ہے کہ ہم نہیں بلکہ ہم میں مسیح زندہ ہے۔ جو مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ سو تیسری بات جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ 14ویں آیت میں ہے، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ یعنی فلپی کی کلیسیا جو ہے وہ سن رہی ہے کہ مقدس پولس رسول کی قید بشارت کا سبب بنی ہوئی ہے، لوگ زیادہ بشارت کر رہے ہیں۔ مقدس پولس رسول کی قید وہ پہچان بنی ہوئی ہے یسوع مسیح کی، ہم جہاں بھی ہوں ہم یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ اور تیسری بات کہ فلپی کی کلیسیا حوصلہ پکڑ گئی ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہماری کلیسیائیں ہیں، ہمارے مشکل حالات سے حوصلہ پکڑ جاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مقید ہے تو ہم انجیل کو قید میں نہیں ہونے دیں گے۔ سو یہ ایک بہت بڑا خیال ہے کہ ناظرین، لیڈرز کیسے بھی ہوں، بشارتی ہوں یا وہ خداوند کی پہچان میں بڑھنے والے ہوں، یا وہ مقید ہوں یا وہ آزاد ہوں، کلیسیا ہم سے سیکھتی ہے۔ سو لازمی ہے کہ ہم مقدس پولس رسول کی طرح کے لیڈر بن جائیں۔ ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، ہم بشارت کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہماری پہچان صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہو، چاہے ہم قید میں ہوں، چاہے ہم آزاد ہوں، حالات کیسے بھی ہوں۔ تیسری بات کہ ہم ایک نمونہ بن جائیں کلیسیا کے لیے کہ ہماری بشارت کے وسیلے کلیسیا حوصلہ پکڑے اور وہ جرأت مند دلیر ہو جائے اور وہ بشارت کے کام میں آگے بڑھتی جائے۔ مقدس پولس رسول کے ساتھ ہوا تو برا، لیکن اس کی برائی کو خدا نے اچھائی میں بدل دیا، بھلائی میں بدل دیا، اور خدا ہمیشہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہی کرے گا اگر ہم اس کے لیے جیتے ہیں اور اس کے لیے مرتے ہیں۔ خدا نے مجھے اور آپ کو ہر حالت میں اپنی بشارت کے کام اور کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پہچان صرف اور صرف یسوع مسیح ہو، اور جس سے دیگر کلیسیائیں حوصلہ پکڑیں اور وہ بھی بشارتی کلیسیاں بن جائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔